السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ناظرین، آج کے پروگرام میں ڈیفینیٹلی گفتگو ہوگی کل کے ہونے والے میجر ایک سیشن کی جو کہ سپریم کورٹ میں ہوگا. اس میں پرائم منسٹر جناب سید یوسف رضا گیلانی پیش ہوں گے عدالت کے سامنے اور جناب اعتزاز احسن صاحب ان کی وکالت کریں گے. کل کا دن کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ نہ کچھ میں زیادہ ہے نہیں، کیونکہ پرائمریلی جو ایشوز ڈسکس ہوں گے اس پہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں. لیکن اعتزاز احسن صاحب کا سٹانس کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ لے کر کے چلیں گے. آج آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے جو میڈیا سے بات کی، پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے یہی بات کی کہ عدلیہ کے سامنے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ پیش ہوں گے پرائم منسٹر صاحب، اور اس کا یہ طریقہ کار ہوگا اور ٹھیک ہے اس میں جو ایشوز ہوں گے سامنے آ جائیں گے. تو لہٰذا جو وعدہ کیا پرائم منسٹر جناب سید یوسف رضا گیلانی نے 19 تاریخ کو پیش ہونے کا، کل وہ ہونے جا رہا ہے. ایک امپورٹنٹ چیز. دوسرا جی، میں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا بڑے انٹرسٹنگ قسم کے. پچھلے دنوں بڑا ایک تاثر تھا غالباً پاکستان آرمی جو ہے، کبھی ہم سنتے ہیں بوٹس کی آواز آ رہی ہے تو کبھی ٹیک اوور ہو جائے گا، کبھی کہتا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں کچھ خاکی نظر آ رہا ہے، اور اس قسم کی کافی مثالیں دی جا رہی تھی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ جناب شاید فوج ٹیک اوور کر لے، یہ کچھ جوڈیشل کو ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے. کافی ساری ہمیں ٹسلز نظر آ رہی تھی. لیکن جب اس کو آپ بڑی ڈیٹیل میں مائنیوٹ طریقے سے جا کے اس کو دیکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں آپ نے دیکھا کہ استحکام جمہوریت کی قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں کافی ساری چیزوں پہ نون لیگ مان گئی، لیکن کچھ چیزوں پہ انہوں نے ریزرویشنز شو کی. لیکن اوور آل وہ جو قرارداد تھی وہ پاس کر لی گئی. فوج نہیں آئے گی، اور فوج کیوں نہیں آئے گی اس پہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. کچھ اس کے نکات ہیں بڑے امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی. آج کے مہمانوں کا میں کوئکلی تعارف کراؤں جی آپ سے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں جناب گل محمد جاکرانی صاحب. جاکرانی صاحب رکن ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی سے. جاکرانی صاحب کا تعلق، بہت بہت شکریہ جاکرانی صاحب آپ پروگرام میں آئے. شکریہ. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر نعیم حسین چٹھا صاحب. پی ایم ایل کیو سے چٹھا صاحب کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ چٹھا صاحب، آپ بھی پروگرام میں. اور ہمیں ناظرین تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے نذیر احمد بھٹا صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہیں، اور انٹرسٹنگلی ہی از آلسو اے ویری سینئر لائر. تو تھوڑا سا قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے، بیکاز ہی از آن ہز وے. جی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں جاکرانی صاحب سے اپنا سوالات کا شروع کروں، سب سے پہلے کل آج کا سلگ جو مجھے دیا اس میں لکھا گیا جی کل حکومت اور عدلیہ روبرو. اور کل کیا حکومت اور عدلیہ میں جاری جنگ کا آخری دن ہوگا؟ یہ بڑا پازیٹیو ہے. لوگ اکثر میڈیا پہ بلیم کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس چیز کو، تو ہم یہ سمجھ رہے کہ کل ساری کی ساری چیزیں بہت حد تک ڈیفیوز ہو جائیں گی. جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ کافی حد تک تھم جائے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ شکریہ آپ کا نے بلایا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا. پہلی بات، جو آپ جن ایشوز پہ آج ڈیبیٹ کروا رہے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہے آج، کیونکہ آج پورے پاکستان کہ 18 کروڑ عوام کی نظر اس طرف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عدلیہ کی احترام کرتی رہی ہے اور عدلیہ کی آزادی میں بلیو رکھتا ہے. اور آپ کو علم میں ہے کہ اس عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑی جنگ لڑی، دوسروں نے بھی کی، سول سوسائٹی نے بھی کی، وکلاء نے بھی کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم رول رہا ہے، اور جس میں کافی جانیں بھی ضائع ہوئے ہیں، کچھ لوگ معذور ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ ڈیموکریسی آئی، یہ بھی کوئی خیرات میں نہیں ملی، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی. اور تو بہت جتنا بھی ہم بولیں، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس راہ پہ چلتے ہوئے یہاں کے عوام کے آزادی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی. اس کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی تو پہلے دن یہی پرائم منسٹر جو کل کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہمارے جو بھی ان مشرف کے آمرت کے دور میں جج صاحبان جیلوں میں تھے ان کو سب کو رہائی کا حکم کیا، اور ان کے جو مراد ہیں وہ سارے ان کا اعلان کیا. تو یہ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ عدلیہ اور گورنمنٹ کے درمیان تصادم ہے. اور میں عرض کروں اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہ بدقسمتی رہی ہے ملک کی، کہ جو ملک بنتے ہوئے جیسے ملک بنا، یہاں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا قبضہ ہو گیا، اور یہاں تک قریباً 40 سال کے قریب مارشل لاؤ کا دور رہا، اور ان مارشل لاؤ کو ہمیشہ ہمارے عدلیہ نے شیلٹر دی نظر ضرورت کے تحت. اور ایسے فیصلے ہوئے جس میں آج وہ تاریخ کے حصے بن گئے ہیں، جس پہ ہم سب لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا ظلم ہوا ہے. تو اسی حوالے سے لوگوں کو ایک ڈر بھی ہے اور شکایت بھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس عدلیہ سے لوگ یہ توقع نہ رکھیں. ایک یہ تاثر یا پرسپشن ہو گیا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کیس پڑے ہیں، لیکن صرف ان کیسوں کو لیا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں ہو سکتا ہے کبھی عدلیہ کے ذریعے
اس جمہوریت کو لپیٹ دیں اور اس ڈیموکریسی کو ڈیریل کریں. یہ ایک بالکل آپ نے جو سوال کیا یہ پورے ملک میں چل رہا ہے. لیکن کل میں سمجھتا ہوں یہ ان کے جو خواب ہیں یا خیالات ہیں کہ اب ہم عدلیہ کے ذریعے یہ وار ہوگا اور پھر چور دروازے کھل جائیں گے اور ان چور دروازوں کے ذریعے ہم کسی کیا کرے گا اگر شیروانی پہن کر بیٹھیں گے پھر دوبارہ اس ملک میں فورس قبضہ کریں گے. لیکن کل میں سمجھتا ہوں ان نان ڈیموکریٹک فورسز کا جو یہ خیال ہے یہ میرے اندازے کا مطلب میں ایک وکیل نہیں ہوں نہیں کوئی عدلیہ کے پہلے میں کوئی کہہ رہا ہوں لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ ان کے خیال چکنا چور ہو جائے. چڑھا صاحب یہ فرمائے گا دو چیزیں. ایک تو وکلا تحریک کے جو بانی تھے یا وکلا تحریک کی جو فیس تھے جو شکل تھے جو سامنے فرنٹ مین تھے وہ وکیل اور پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے ان کو بحال کیا اپنی پاورز یوز کرتے ہوئے وہ کل پیش ہو رہے ہیں انہی کے سامنے جن کو انہوں نے بحال کیا. ایک تو چیز یہ سامنے آ گئی نظر. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سلسلے ٹھیک نہیں ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی محترم جاکرانی صاحب کہہ رہے تھے کہ پرسپشن یہ ہے کہ یوزلی کیس پیپلز پارٹی کے سنے جا رہے ہیں باقی نہیں سنے جا رہے اور سارے پیپلز پارٹی کے خلاف ہی فیصلے آ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد ہے جوڈیشری پہ. جوڈیشری کی جو تحریک چلی تھی اس میں یقیناً اس وقت پیپلز پارٹی کے لائرز بھی تھے لیکن مینلی زیادہ دوسرے لائرز تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی پریشر آیا پبلک کا بھی سول سوسائٹی کا بھی اس کا لیڈر بھی میاں محمد نواز شریف تھے. جی ٹھیک. تو راستے میں چونکہ اس وقت یہ تھا کہ ساری گورنمنٹ بھی ٹاپل ہو سکتی ہے ود دس پریشر لیکن انہوں نے بھی وائزلی کہا اور پھر فوج نے انٹرفیئر کیا اور پھر کسی نے سمجھایا تو انہوں نے راستے میں اسے روک کر اس سے ریسٹور کر دیا. تو یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ نیچرلی اگر بحال ہونا تھا تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تو پیپل پارٹی کے تھے آرڈر تو انہی کے ہی ہونے تھے لیکن ان کے اگر خود اپنے مرضی سے ہوتے یا رضاکارانہ طور پہ ہوتے یا کسی فیئرلی ہوتے تو پھر اس سے پہلے بھی اس پریشر سے اس لانگ مارچ سے پہلے بھی ہو سکتے تھے. لیکن جب ہوئے تو اب یہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر ہی کا آرڈر تھا اور پرائم منسٹر ایک اچھا سلوگن شروع سے بھی دیا جس دن وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے تو اس دن انہوں نے پہلے دن یہ کہا کہ میں انہیں رہا کرتا ہوں. یہ دس از اے گڈ آف ہم. لیکن اس کے بعد جو وکلاء نے جو آپ نے کہا کہ وہ پیش ہو رہے ہیں کل لکیلی میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب واز دا لیڈر آف دا وکلاء تحریک اس وقت بحیثیت پریزیڈنٹ آف بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. تو اس لحاظ سے کل وہ انہوں نے افتخار محمد چودھری صاحب کے سامنے پیش نہیں ہونا. ٹیکنیکلی ان کے وہ ہے نا ٹیکنیکلی ہاں ان کا لیڈر جو کل جو پریزائڈ کریں گے وہ جسٹس ناصر الملک صاحب ہیں. ٹھیک. تو اگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ خود ہوتے افتخار چودھری تو شاید یہ پیش نہ ہوتے چونکہ انہوں نے ایک قصول بنایا ہوا ہے کہ میں نے ان کے سامنے نہیں پیش. بٹ بیسیکلی پرائمریلی جی یہ اب چیزیں کافی حد تک ہمیں درست سمت میں جاتی نظر آ رہی ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں چٹا صاحب. بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ سے شروع کروں گا. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین گفتگو ہماری ابھی بریک میں ہو رہی تھی کہ آئیڈیل ون ون سچویشن کیا ہوگی. اس میں فوج بھی راضی ہو جس میں آپ کی بیوروکریسی بھی راضی ہو اپوزیشن بھی راضی ہو اور حکومت بھی راضی ہو اور تمام کے تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے. مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ جناب کیا لیٹر لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا. اچھا جناب عدلیہ کہتی ہے لیٹر لکھیں تو اگر لیٹر لکھ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا پروز اینڈ کونز ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ سیکرٹری ڈیفینس کا جہاں تک مسئلہ جی پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہیں obviously سب مانتے ہیں اپوزیشن بھی کہتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا. دوسرا ایشو یہ بھی آپ کا. تھرڈ ارلی الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر یہ دو ایشوز لے لیے جاتے ہیں طریقے سے ٹائم مل جاتا ہے مارچ میں ارلی فرسٹ ویک آف مارچ میں آپ کے سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک ڈیٹ میں کہتا ہوں مارچ میں اگر دے دیتی ہے گورنمنٹ کہ جناب ٹھیک ہے ارلی الیکشنز دیٹ مائٹ ٹیک another 6 to 8 months آرام سے اس میں تیاری کرنی ہے. اس میں بڑے مسئلے مسائل اور ہیں پیچیدگیاں ہیں سارا کچھ اور پھر ارلی الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے ایک بڑا ہی ون ون سچویشن ہوتی ہے پرووائڈیڈ کہ آخری 4-6 مہینے پراپر طریقے سے ایکچوئل ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. یہی پہ سر میں آگے لے کے چلوں گا. یہ بتائیے سر کہ اب آپ پیپلز پارٹی کے نمائندے سر آئیڈیل دیکھیں رفٹ ٹسل آپس میں مہازرائی کہہ لیں یا 2-3 ہمیں جو نظر آتی ہے جی فوج کے ساتھ یہ ہو گیا جی فلانا کر دیا جی ڈی جی آئی صاحب پہ فلانا الزام لگا دیا یا چیف آف آرمی اسٹاف کے. حالانکہ ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ پرائم منسٹر نے جو ایک سرٹن اسٹیٹمنٹ دی
وہ کچھ پسند نہیں کی گئی اور اس کے کچھ نہ کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. لوگوں نے ازیوم یہ کیا جی نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ لو جی ٹیک اوور ہونے لگا. حالانکہ وہ دورے پہ تھے چائنا کے، وہاں پہ بڑے ہائی لیول ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو اس میں اینی بڈی کین پاس اے کامنٹ، اور پھر اس کو کس تناظر میں کہا گیا اور کس طریقے سے کہا گیا وہ انٹرپریٹ شاید اس طریقے سے کیا نہیں گیا، بٹ وہ چیز بھی ختم ہو گئی. سیکرٹری ڈیفینس کا مسئلہ میں نے بات کی، اور تیسرا ارلی الیکشنز کا، اور سینٹ کے الیکشن ٹائم سے ہو جائیں، لیٹر بھی لکھ دیا جائے. یہ سب ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر چیزیں حل ہوتی نظر آ رہی ہیں، یہ اب سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ گڑبڑ ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو اگلے 15-20 دن بہت امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. ابھی تک لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل آپ نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا ہے ان میں کافی چیزوں سے میں سہمت کرتا ہوں. اگر ایسا ہو تو ویسا لیکن ہوگا. مطلب کافی ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز پہ بات چیت ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ہمارے ملک کی یہ روایت رہی ہے جو سب آدمی کہتے ہیں یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ 4 سال نکل گئے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے، ٹھیک، ہم ساتھ ہی ہم نے انگریز سے آزادی لی ہے، تو وہاں ایک دن بھی مارشل لا کا نہیں ہے. یہاں زیادہ عرصہ مارشل لا کا رہا، اور دوسرے جو حکومتیں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں ان میں بھی پردے کے پیچھے انویزیبل حکومتیں اور کی رہی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت رہی ہے اس میں ملک کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے بجائے ملک کمزور ہوا ہے. تو یہ جو بھی ایسے فورسز آئے ہیں انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ ہم مضبوط مرکز، جو ایشوز ان کے مضبوط مرکز، نظر اسلام، نظر پاکستان، ان چیزوں کو اٹھا کے بولا کہ بھئی ہم یہ جو بھی جمہوریت پسند قوتیں تھیں ان کو یا تو جیلوں میں ڈالا گیا، یا ان کو غدار کہا گیا، یا ان کو ملک دشمن کہا گیا. یہ ایک روایت رہی ہے، ایسے ہوتا رہا ہے. تو ابھی میں کہتا ہوں ابھی ان چیزوں کے اتنا ہم نے کھویا ہے، جو آدھا ملک 25 سال کے اندر ہم نے کھویا، بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا. تو کم از کم ابھی یہاں جو اکائیاں ہیں، تو ابھی بھی مارشلوں کے ذریعے کوئی ملک نہیں چل سکے گا. یہ ایک بڑا تجربہ گزرا ہے. ملک کا ایک ہی راستہ ہے، ڈیموکریٹک طریقہ ہے، جمہوری طریقے سے اس کو چلائیں. ہم ایک کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے شہد اور دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں، سب مسائل ہیں، کافی چیزیں ہیں، لیکن معاشی اور اقتصادی جو صورتحال ہے ملک کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ ہم جو جمہوری پروسیس ہے اس کو مکمل کرنے دیں. آئندہ پھر عوام کے پاس سب کو جانا ہے. اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو لوگ ہمیں مسترد کر دیں گے. جو بھی قوت آئے گا، پولیٹیکل قوت جو آئے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، پھر اس کو اپنا ٹینیور پر، اگر جو ہماری غلطیاں ہوں گی جو آنے والے آئیں گے وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ یہ جنگ چل رہا ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان، اس میں سارا لپیٹ ہوگا. پھر ہم جو پہلے میں نے آپ کو گزارش کی، تو انشاءاللہ یہ جو ہر چیز کا حل نکلتا ہے، ابھی ان چیزوں کی طرف ہم آ رہے ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا پازیٹو نتائج آئیں گے. اور اس کے علاوہ آگے کی جب سینٹ کا مین جو ابھی سینٹ کا الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے ہونے والا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، یہ میں کہتا ہوں ڈیموکریسی تو ڈی رول ہوگا لیکن ہمارے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. ٹھیک، شٹر صاحب یہ مجھے بتائیے 2-3 چیزیں. جب بھی پاکستان میں فوج آئی، فوج مشرف کی صورت میں آئی، تو میں اس کو کافی حد تک یہ کہوں گا جی جو بھی حالات تھے، اچھے تھے برے تھے، ایک 2/3 میجورٹی تھی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، اور ایک پرسنل ذاتیات کی بیس پر ٹیک اوور ہو گیا جو ساری دنیا مانتی ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں رکھی جاتی. اچھا ہوا برا ہوا، اس کے نتائج جو ہیں آپ کے سامنے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں 3-4 چیزیں یہ مجھے بتائیں کہ فوج ایک ہوتا ہے کیوں آئے، ریزنز کیا ہیں، فوج کیوں نہ آئے یہ کہا جاتا ہے جناب. میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم لوگ ڈیبیٹ کریں آپس میں. موجودہ صورتحال جو اس وقت ملک کی ہے، جو کرنچ میں ہے، جو انرجی کرائسس ہیں، جو بارڈر سچویشنز ہیں، جو فوج کے اور کردار ہیں، اس میں فوج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں بنتی. دوسرا، جو فوج سے نتائج ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان صورتحال میں، وہ فوج ڈیلیور نہیں کر سکے گی اگر وہ ٹیک اوور بھی کرتے ہیں فار ایگزامپل، جو ماضی میں بھی اس طریقے کے نتائج حل نہیں ہوئے. تیسرا اثر، اب تو میڈیا ٹرائل چھوڑے گا ہی نہیں. پہلے تو چلے میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، اب میڈیا کی آزادی آپ کے سامنے ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جو سپورٹ سعودی عربیہ سے اور امریکہ سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے ہماری فارن پالیسی اور سلسلوں کا، اس قسم کی سپورٹ بھی شاید فوج کو حاصل نہ ہو. اور موسٹ آف آل اپوزیشن جو ہماری ہے اور جو ہماری حکمراں جماعتیں ہیں، تمام کی تمام ایک چیز پہ متفق ہیں کہ دے ڈو ناٹ وانٹ اینی بڈی ان یونیفارم ٹیکنگ اوور دی سیٹ اپ. نہ آپ فرمائیے سر، آپ اگری کریں گے ان 5 پوائنٹ سے؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر تو چیز کلیئر ہو جاتی ہے. نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی فوج آئی ہے نا، وہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے پہلے تو آئی ہے، لیکن یہ جو مشرف آیا ہے نا، یہ سینہ زوری سے آیا ہے.
2/3 میجارٹی اور کام بھی ٹھیک چل رہا تھا میاں نواز شریف کی. پہلی جو آپ نے دیکھا ہے ضیاء الحق والا جو ہے اس میں تو ساری قوم سڑکوں پہ ہوتی تھی سارا دن, کہتے تھے جی ضیاء کدھر گیا, بے حیا, سب کچھ انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور اس نے بڑا رجسٹ کیا تھا 6 مہینے. لیکن یہ جو مشرف والا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس نے کافی سارا نقصان بھی کیا ہے, یہ درست ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آج کل جسے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی ڈیموکریسی چل رہی ہے اسے چلنے دو, لیکن ڈیموکریسی از اے فار دا گورنمنٹ اینڈ بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. یہ آف دا پیپل تو ہے لیکن اس لیے فار دا پیپل نہیں آئی. جتنے فرض کریں اگر سارا فوجی دور مشرف کا گر لیں, اس کے بعد جو کچھ بھی آیا ہے تنزلی کی طرف گیا ہے, زوال کی طرف گیا ہے, غلطی کی طرف گیا ہے, اس میں امپروومنٹ نہیں آئی. آپ یہ دیکھ لیں ڈالر ہے وہ اس نے 8-9 سال 60 روپے سے اوپر نہیں ہونے دیا, 93 روپے پر پہنچا, 93 روپے پہ ہو گیا. تو یہ قوم پہ بوجھ نا. اور پھر جتنے قرضے اس دور 3 سالوں میں لیے ہیں پورے عرصے میں نہیں تھے, پورے عرصے میں نہیں تھے. اس میں بے شمار, وہ میں بالکل آؤں گا. بحران سارے پیدا ہوئے ہیں, کسی بحران کا کوئی حل تجویز نہیں کیا جا رہا, کوئی ہوپ نہیں لگائی جا رہی, کوئی ڈریم نہیں بنایا جا رہا, کوئی کچھ نہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ورثے میں ملی ہیں, ورثے میں ملنا ہے. کب تک یہ اس ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے؟ 6 مہینے سب کچھ ہو گیا, 4 سال میں کیا ہوا ہے؟ سارا دن ڈٹوری, سارے کے سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں. یعنی نہ کوئی اللہ میاں ساری مطلب کوئی نہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. جب تک ادارے اپنے اور ساتھ کہتے ہیں کہ جی ادارے اپنی حدود میں رہیں, اگر جوڈیشری اپنی حدود میں ہی آرڈر کر رہی ہے, اگر اس کی حدود کو آپ ایکنالج نہیں کر رہے جی تو پھر حدود کیا ہے؟ پھر پارلیمنٹ تو بالادست ہے, مگر پارلیمنٹ کی جب بھی کبھی ہوا ہے کبھی مانا نہیں گیا. آج تک کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیشہ مانا ہے. ریزولوشن جتنے بھی آئے ہیں کبھی انہیں تسلیم نہیں کیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسا کہ آپ نے کہا ہے, اعتزاز احسن صاحب کا کنسسٹنٹ ویو آج تک یہی رہا ہے کہ جی ہمیں خط لکھ دینا چاہیے. لیکن اب وہ وکیل ہو گئے, پتہ نہیں کل کیا کہیں گے. اگر انہوں نے خط لکھ دیا تو کافی چیزیں ڈیفیوز ہو سکتی ہیں, اور اگر انہوں نے اسی ضد پہ اڑے رہے کہ جی ہمیں امیونٹی بھی حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کیونکہ ہمیں جوائن بھی کر لیا ابھی جناب, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بریک میں لے لیتا ہوں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے خط لکھ دیا تو پھر تو ڈیفیوز ہو جائے گا. اگر انہوں نے خط نہیں لکھا تو پھر اس کے باوجود کہنا کہ جی ہم نے کنٹمپٹ نہیں کی اور اس کے لیے کنٹمپٹ تو آلریڈی ہو چکی ہے, کنٹمپٹ کا فیصلہ بھی ہو گیا. جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے وکیل ہیں, اوبویسلی پرائم منسٹر صاحب کی بھی اس میں سے سنی جائے گی, ان کا کیا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس بنیاد پر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کا وکیل بننے کی بات کی ہے, اوبویسلی چارجز تو اپنی جگہ پہ ہوں گے جو لیں گے وہ, لیکن کچھ نہ کچھ آپس میں بات چیت بھی سیٹلمنٹ ہوگی. ڈیفینیٹلی جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو یہیں سے جاری کریں گے. ہمیں جوائن ان بھی کر چکے ہوں گے, تب تک نصیر احمد بھٹا صاحب. ویلکم بیک جی. ناظرین ابھی ہمیں جوائن ان کیا جناب نصیر احمد بھٹا صاحب نے, رکن قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور بھٹا صاحب کو میں نے بتایا کہ سینئر لائر بھی ہیں. بھٹا صاحب ابھی گفتگو ہماری آپ کے آنے سے پہلے پچھلے دونوں جو ہمارے ہاؤس ہوئے اس میں بات ہو رہی تھی کہ کل حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو ایک کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے ایک کچھ ٹسل یا مہاذرائی کہہ لیں اس کو, جو بھی وہ کافی حد تک ڈیفیوز ہوتی نظر آ رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب آ گئے ہیں, چیزیں اب لگتا ہے کہ سیٹل ہو جائیں گی. اوبیسلی اب ان کا کیا موقف ہوتا ہے, اعتزاز احسن صاحب کا جو پہلے تھا اس حوالے سے وہ چلیں گے یا کچھ چینج کریں گے, اس میں پرائم منسٹر صاحب میں لچک آئے گی. عدلیہ تو یہ چاہتی ہے کہ جناب آپ ڈیفائن کریں, قانونی حساب سے بات کریں. جو آپ ایک بتائیں سر کل کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسری ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ایک تاثر تھا جی فوج ٹیک اوور کر لے گی, تو اس کے ہم وی ور جسٹ ہیونگ ریزن کہ کیا کیا ریزن ہے کہ فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی. یہ ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی تھی جی, میں چاہوں گا آپ گفتگو کریں اس پہ. دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ نے تو پہلے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کی ہے, صبر کا, تحمل کا, بردباری کا, برداشت کا. جتنی ڈیفائن آپ کر لیں عدلیہ کے حوالے سے کہ اس نے کیا نہیں کیا, 2 سال ہو گئے ہیں اس فیصلے کو. پھر ایک فیصلہ نہیں, کئی فیصلے, اس فیصلوں کے اندر جس طرح فلاؤٹ ہوا ہے فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے فلاؤٹ ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو پیمانہ صبر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اب لوگوں کی دیکھیں کچھ نہ کچھ توقعات سب اداروں سے ہوتی ہیں. اب کچھ توقعات جو ہیں عوام الناس کی وہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں, دیکھیں یہ کھلے الفاظ میں بات کر رہا ہوں کہ کل سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے.
چونکہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ. کہ کیا اس ماحول کے اندر کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہو، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سردخانے میں ڈالا جا رہا ہو، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تضحیق اڑائی جا رہی ہو، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مذاق بنائے جا رہے ہوں، پریس کانفرنس کی جا رہی ہوں، اس کے اوپر پھر اس طرح کے انداز اختیار کیا جا رہا ہو، شعر و شاعری کی جا رہی ہو، تو کیا کل لوگ جو ہیں وہ حق بجانب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ خوشخبری سنیں کہ ایک کنٹیمنر جو ہے اس کو سزا ہوئی ہے، اور ایک کنٹیمنر جو ہے آپ سمجھتے کل سزا ہوگی؟ اس کو جرمانہ ہوا ہے، اور ایک کنٹیمنر جو ہے اس کو اس کے آئینی عہدے سے فارغ کیا گیا ہے. دیکھیں میری بات آپ سمجھتے کہ یہ اگر ہوگا اور اس کوئی سے لوگ خوش ہوں گے؟ اس لیے کہ دیکھیں کل عام اگر کوئی کنٹیمنر ہو تو ہم نے تو کئی دیکھا بے شک سزا کم ہو یا زیادہ ہو. مجھے کئی واقعات یاد ہیں. ایک وکیل صاحب نے کنٹیمپٹ کی تھی، اب اللہ بخشے وہ کیا تھا محمدین صاحب ایم ڈی صاحب، انہوں نے کنٹیمپٹ کی تھی تو اس کو 6 مہینے کے لیے ہائی کورٹ نے جیل بھیج دیا تھا. اس طرح کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے. اور اگر کل پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک سمبولک، بے شک ایک سمبولک ایکسرسائز کیوں نہ ہو، کل لوگوں کی توقع ہے کہ وہ عدلیہ سے بجا طور پر یہ توقع رکھیں کہ اس ملک کا جو آئین ہے، قانون ہے، جو ریگولیشن ہے، اس کو ریگولیٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں عوام. ٹھیک. اچھا مجھے بھٹا صاحب آپ یہ بتائیں، سر اگر کل پرائم منسٹر پیش ہوتے ہیں اور بڑے طریقے سے پیش ہوتے ہیں، اعزاز احسن صاحب ان کے وکیل ہیں آبویسلی، کل ہوتا یہ کہ جناب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیٹر کی بھی بات سالو ہو جاتی ہے، مثال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یا جو پریزیڈنٹ صاحب کی استثنا ہونے کی جو چیز ہے اس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے، یا جو بھی سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 بابر روان صاحب کو بھی تھوڑا کنٹرول میں کیا جاتا ہے کہ یار تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے گی، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹف نیک کے ساتھ اب ڈیفیوز کرنے کا مسئلہ نہیں رہا، اب تو کورٹ کا ود ان دی کنٹیمنر ان دی کورٹ اب ایشو ہے. جہاں تک ڈیفیوز کرنے کا تعلق ہے تو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو یہ آلریڈی بڑے ماہر ہیں. پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے انہوں نے کئی چیزیں ڈیفیوز کی ہیں، اور ڈیفیوز کرتے کرتے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہ آئے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہے کہ کس طرف آپ دیکھیں کرپشن جو ہے، لوٹ مار، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اڑتیں لگی ہوئی ہیں. جہاں جو محکمہ دیکھ لیں، خواہ وہ پرائیویٹ کوئی پبلک انٹرپرینیور ہو، اس کے اندر بے شمار تجاویز بھی دی گئیں، سینسیٹائز کیا گیا ایشوز کو، اسمبلی فلور کے اوپر تقاریر ہوئیں، جوائنٹ ریزولوشنز آئے، سو فار اینڈ سو آن. اس کے اوپر ہوا کیا آج تک؟ اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں ہوا، اور آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو، یہ ہے کیفیت اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے جس کے حکم عدولی کی جا رہی ہے، جس کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا، جس کے احکامات کو تاکہ نسیاں پہ رکھا جا رہا ہے، جس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت ہے. اور حکومت اور اسٹیٹ کے جتنے آرگن ہیں، اگر ان اسٹیٹ آرگنز کے احکامات نہیں مانے جائیں گے، حدود کے متعین جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر کے کام نہیں کریں گے. ایگزیکٹو کا کیا فرض ہے؟ ایگزیکٹو کا ایک ہی فرض ہے کہ وہ جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروائے. آرٹیکل 190 کیا ہے؟ آرٹیکل 190 یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوں گے، دی انٹائر ایجنسیز دے ول کم ٹو دی ہیلپ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. میں کہتا ہوں کہ ایک سول جج کا جو آرڈر ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیے، بریک پہ بھی میں جاؤں گا، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کل آپ کو لگ رہا ہے کچھ اور ہوگا؟ ہم ابھی تک یہ بات کر رہے تھے غالباً چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی، جس طریقے سے ہمارے مہمانوں کا یہاں پہ موقف تھا، سینیٹر صاحب کا بھی اور جاکرانی صاحب کا بھی، کہ پرائم منسٹر شاید وہاں پہ جائیں، طریقے سے پیش ہوں، ان کی بات چیت ہوگی اور چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے گا، ٹائم پہ الیکشنز ہو جائیں گے سینٹ کے. یار یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور وہ طریقے سے پیش ہو رہے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں، یہ تو تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں تک سپریم کورٹ کو پہنچنا پڑا. یہ کوئی دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ ایز ایزی ایز اٹ لکس، کہ یہ خاص طور پہ کہ ان حالات میں کہ جب احکامات بڑے واضح تھے، جب ریویو خارج ہو چکا تھا، جب یہ خود لوگ وہاں پہ سپریم کورٹ میں جا کر کے
اس این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کرا تھا انہوں نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس این آر او کو ڈکلیئر کریں یہ کالا قانون ہے اور اس کو بالکل وائڈ ایبینیشو کریں. جب وائڈ ایبینیشو اس کو کر دیا گیا, ریویو خارج ہو گیا, 2.5 سال ہو گئے, پھر بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. کیا کرنا تھا؟ That is the problem. They would have set the law in motion. They would set the law in motion. کہ جو قانون تھا اس کو حرکت میں لانا تھا. قانون کو حرکت میں کس میں؟ کیا سپریم کورٹ جا کے وہاں پہ مسل دکھائے؟ سپریم کورٹ جا کے وہاں پہ جنگ کرے؟ جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز. تماشا بنا دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کو سپریم کورٹ ججز نے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس تعمیل نہیں کی. وقت دیا گیا تھا, تو جب اٹارنی جنرل نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں کہنے کو, تو انہوں نے پھر بھی وقت دیا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس دن انہوں نے کہا کہ وائلیشن ہوگی, کنٹمپٹ ہوگی, اور کنٹمپٹ کے نوٹس جاری کر دیے. دس از ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہو گیا. ناؤ اٹ از اے امپلیمنٹیشن آف دیٹ آرڈر وچ از ریلیٹنگ ٹو دا کنٹمپٹ. وہ کنٹمپٹ میں بلائے گئے ہیں. اگر کل یہ ہو سکتا ہے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں اگر وہ خط لکھ لیں, لیکن اس کے بعد جو مرسی ایٹ دا مرسی آف دا کورٹ ہوگا کہ وہ اسے معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے پرائم منسٹر کو. لیکن کنٹمپٹ اگر فار ایگزامپل پہلے میٹیگیشن ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہتے لیکن اب آپ سمجھتے کہ دونوں جانب سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے, مطلب ایک ملک کے حالات کے حساب میں دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں جی, آخری حد تک پہنچ گیا نا. نہیں ہونا چاہیے. اب اگر لچک کا مظاہرہ ہوگا جیسے یہ خوفناک ہوگا. بھٹا صاحب نے کہا ہے نا اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ جتنی ٹالرنس سپریم کورٹ نے دکھائی اور جتنی عقل مندی سے اوائڈ کرتے رہے, اور جتنی گورنمنٹ نے لہت و لال کی ان کی فلاؤٹ کرتے ہوئے, تمسخر اڑاتے ہوئے, پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور اپنی جورسڈکشن کو. اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کل خط لکھنا امپلیمنٹیشن کے لیے اقرار کر لیا کہ ہم لکھتے ہیں, اس کے بعد میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز پرویل کر سکتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے. تو ورنہ کنٹمپٹ کا ہونا تو کمٹ ہو چکی ہے. دیٹ از ایفنس. سر جاگر صاحب تو کہہ رہے ہیں بھٹا صاحب کہ اگر کل لچک شو کی گئی تو وہ کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کے خلاف ہوگی. مجھے بھٹا صاحب کے لیے ذاتی طور احترام ہے اور اس کا حق ہے, جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس نے پیش کیا ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے نون لیگ کے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے اپنی طرف سے کہ یہ کورٹ بالکل ہمارے ہیں, جیسے پہلے یہ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ ایسے کرے, کل فیصلہ یہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. کورٹ یہ فیصلہ کرے نہیں تو ایسے ہوگا ایسے ہوگا, تو یہ تو ٹھیک ہے ان کے پارٹی. پہلی بات یہ تاثر جو دیا رہا ہے کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوا, سب فیصلوں پہ عمل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو این آر او میں بھی جو بھی لوگ ہیں, سوا ایک چیز کے جو خط کا ہے ان میں ایک یہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے, کورٹ کا ایک موقف ہے, تو اس پہ بھی کل اعتزاز حسین صاحب جا رہے ہیں. اور دوسرے جو بھی اس میں ہزاروں لوگ تھے, سارے کورٹوں میں بشمول سارے وزیر گئے ہیں. پہلی مرتبہ ہم بھی کورٹ میں تھے, خود سپریم کورٹ چیف آنریبل چیف جسٹس صاحب نے رحمان ملک صاحب وہاں بیٹھا تھا, اس کی تعریف کی کہ بھئی وہ جو ان کا فیصلہ ہوا یہ کورٹ سے رجوع ہوا, سارے تھرو پراپر چینل اس نے عمل کیا ہے. تو اس طریقے سے سارے کورٹوں کے فیصلے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے نون لیگ کے دوستوں کو بہت اچھی بات ہے کورٹ کے احترام کا ہمیں سبق دے رہے ہیں, لیکن اس کو نہ بھولیں جب جسٹس سجاد علی شاہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ججوں نے ٹیبلوں کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچائی. ابھی یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم کورٹ میں باعزت طریقے سے جا کے پیش ہوتے ہیں. اور آج میں بتا رہا ہوں کل جو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, پہلے یہ تھا کہ پارلیمنٹری سارے جائیں گے, لیکن منع کیا گیا ان کو کہ نہیں ہو سکتا اس کا ابھی بھی کیبنٹ کے لوگ جائیں گے. نہیں چند لوگ جائیں گے, لیکن دوسرا ایسے نہیں کہ چیف جسٹس ایسے سمجھے کہ جو نون لیگ والوں نے حملہ کیا یہ حملے کا تاثر دے. ہم احترام کرتے ہیں, احترام کے طریقے سے پیش ہوتے ہیں, پہ عمل کیا ہے. یہ پرسپشن جو دیا جا رہا ہے کہ عمل نہیں کیا ہے, یہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل میں چاہوں گا کہ بریک سے واپس آئیں, یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے. جی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی لاسٹ سیشن سے ہمارے پروگرام کا, لیکن میں چاہوں گا میکسیمم ٹائم آپ کو ملے. ابھی تک آپ نے گفتگو سنی سر, وہ ایک الگ زاویہ دے رہے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے. کوئکلی میں چاہوں گا سر 1.5 منٹس پر میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر بہت کریٹیکل ایک سے ہم گزر رہے ہیں. جیسے ہمارے قابل احترام
बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन जो कहते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन इनको इस बात का अब एहसास होना चाहिए, जिस सर्कमस्टेंस में हमें डेमोक्रेसी हमें मिला है, तो कोई खैरात में नहीं मिली है, बड़ी कुर्बानी के बाद, उसके बाद भी जिस सर्कमस्टेंस में हमने हुकूमत संभाली है, उसमें वार एंड टेरर की सिचुएशन थी। सवात और मालाकंड इस इलाकों में पाकिस्तान नाम का हुकूमत कोई नाम ही नहीं था, और इसमें 20 लाख आदमियों का जो माइग्रेशन हुआ, फिर उनको बहाली हुई और गवर्नमेंट का रिट बहाल हुआ, ये सारी चीजें। उसके अलावा 2 बड़े फ्लड आए हैं अभी 10 में और 11 में, इनको भी गवर्नमेंट ने फेस किया हालात को। और उसके अलावा शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वो सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को रिलीफ नहीं मिलता है, सारे जो भी हैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, गरीबों, मिस्किनों, यतीमों के लिए जो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। मैं ये कहता हूं भले वो तनकीद करें, हम तनकीद बर्दाश्त, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही सिमत में जा रहे हैं, कम से कम उनका भी तो तज़किरा करें। उसके अलावा बहुत सारे लोग इन्होंने जो नौकरियों से निकाले थे, मियां नवाज शरीफ ने उनको इस गवर्नमेंट ने बहाल किया, उनको रोजगार दिया, और उसके साथ साथ 18th अमेंडमेंट का अमल में सिर्फ वो सारी बातें मैं इसी वजह से जिक्र कर रहा हूं। मेरे दोस्तों ने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह बेहतर होगा, कल इंशाल्लाह उन लोगों को मायूसी होगी, कोई मायूसी हुई है पॉलिटिकल नहीं, आपकी सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं, मेरी जान, आपने डायरेक्टर भर दिए हैं तो अंडर अभी मैट्रिक। कल जो होगा उनको, जो अभी नून लीग धमकी दे रहा है कोर्ट को, ऐसे करो, डिक्टेशन दे रहा है, ये नहीं देना चाहिए। कोर्ट के लिए एहतराम होना चाहिए, जो कोर्ट फैसला करेगा मुल्क के मफाद में सोचकर फैसला करेगा, और इंशाल्लाह बेहतर नतीजे जाएंगे। और ये जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स ये सोच रहे हैं कि अभी डेमोक्रेसी का वो खत्म हो जाएगा, अब फिर ये मिसाल कायम करेंगे डेमोक्रेटिक फोर्स की फौज, तो हमने तो बात ही करी, फौज इंटरेस्टेड ही नहीं है सर आने में। देखो, और कोई आईनी तरीका इनके पास है ही नहीं। एक तो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं या इम्पीचमेंट लाए प्रेसिडेंट के खिलाफ, और क्या करेंगे, और क्या, कुछ नहीं है। मैं चाहूंगा सर कंक्लूजन पे आप पे आऊं। मुल्क इसका मुल्क में नहीं है, कोई फौज आएगा, कोई और तरीके से। मैं समझता हूं कि पूरी कोशिश है कोई बंदा शहीद कहलवाएं, कोई बंदा नहीं चाह रहा कि फौज आए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमें कोई जवाब मिले और हमें निकाला जाए और हम कह सके कि हमें हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अब वो मार्शल लॉ लगाना नहीं चाहते, ना फौज आना चाहती है, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि वो लग जाए और हमारी जान छूट जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि वो बड़ा बैड डे होगा, डार्क डे होगा इस तरह का। अब मैं समझता हूं कि जैसा तो आपने फरमाया ना, कि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम, बालादस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन की राजधानी होनी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को और पार्लियामेंट को इन्होंने बालादस्त किया नहीं। इस वक्त अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द सिंबॉलिक प्रेसिडेंट, ही गॉट नो पावर्स एट टेक्निकली। लेकिन आप फिजिकली देखें, प्रैक्टिकली देखें, ही इज ऑलमोस्ट ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इसलिए आज से अगर ये फ्री हैंड पार्लियामेंट को देते और उसे सुप्रीम समझते और प्राइम मिनिस्टर को सही प्राइम मिनिस्टर जमहूरी तरीके से समझते, तो ये नौबत नहीं आनी। यानी कि आप सोचते इसमें अभी भी काफी इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत चैलेंज किया जा सकता है। ठीक, अब देखा ना, कुर्बानी का बकरा तो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, हालांकि उसका कोई फाल्ट इतना ज्यादा नहीं है, ही हैज बीन डिक्टेटेड बाय एवरीवेयर। सर अक्सर जगहों पे उनके बयानात अब आते हैं कि भाई असेंबली तो 5 साल के लिए बनी है, मैं 5 साल रहूं ना रहूं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ मेंटली शायद वो प्रिपेयर हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता। सर तो जो आप कहते हैं ना कि जी अगर ये होगा तो कौम चाह रही है, कौम इस वक्त चाह रही है कि सही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले हो, किसी को भी सजा होती है तो हो जाए। कौम वैसे हर सूरत ये चाह रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट से किसी तरह गुलू खलासी हो जाए, तो यकीनन हम मुल्क में और पब्लिक में वो खुशी होगी। अर्ली इलेक्शन भी चाहती हैं और मौजूदा गवर्नमेंट से खलासी भी चाहते हैं। जनाब देखें, अब ये वक्त आ गया कि 2 + 2 ये कहना पड़ेगा 4। ये नहीं है कि कोई जिग जैग अब रास्ता नहीं बचा। somebody will have to get cut in touch कि भाई ये क्या, आफ्टर ऑल हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो अब तय होने। वी आर नाउ ऑन द क्रॉस रोड्स। ये अभी जो बात की गई सज्जाद अली शाह के हवाले से, तो मैं ये बात मेरे ख्याल है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जैसे सज्जाद अली शाह जो थे, ही वॉज इलीगली एलिवेटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनसे सीनियर जजेस जो थे वो रिटायर हो गए थे। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में ये हुआ था। उसके बाद एक जजेस केस में जजमेंट आई थी, वहाबुल खैरी केस में, जिसमें सीनियरिटी का फार्मूला तय हुआ था। उस सीनियरिटी के फार्मूले के तहत सज्जाद अली शाह को आज खुद स्टेप डाउन होना चाहिए था।
as a judge of the Supreme Court and not as a Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan. وہ چونکہ فارمولا جو تھا ججمنٹ بھی انہوں نے دی تھی, ان کے دور میں ججمنٹ ہوئی تھی, اس کے اوپر وہ ججمنٹ خود ان کے اوپر لاگو ہوتی تھی, وہ انہوں نے لاگو نہیں تقرری بحیثیت چیف جسٹس چیلنجبل تھی, وہ لاگو نہیں کی. ہی واز ناٹ سپوز ٹو بی اے چیف جسٹس. فیلو جو ججز تھے انہوں نے اس کے اوپر ڈائسینٹنگ نوٹ دیا اور ایک ججمنٹ دی, جس کی بنیاد پہ ان کی جو اتھارٹی تھی کویسچن سر جس پہ میں چاہوں گا وہ چیلنج ہو چکی تھی. وہ ماضی ہے سر, وہ رات گئی بات گئی. کل کا دن سر ہاؤ امپورٹنٹ از ٹمورو؟ ویری امپورٹنٹ, ویری سگنیفیکینٹ. کل اس وقت جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم اس کی ٹینشن ڈیفیوز کی طرف بات کر رہے ہوں گے کہ ڈیفیوز ہوگی, یا پھر ہم کہہ رہے ہوں گے یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ریزالو ہونی چاہیے آئیدر وے, پولیٹیکلی, ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی. پولیٹیکل ٹیکنیکل کے راستے ختم ہو گئے, اب لیگل راستہ ایک ہی بچا ہے, جس کے اوپر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, he is facing the contempt notice as to why he is not supposed to be punished within the contempt But that's a of show court cause act. notice, so things can move either way. یہ فیصلہ جو ہے کل ہمیں پوری توقع ہے, پوری قوم کو توقع ہے کہ یہ کل فیصلہ ہوگا, بیکاز اب جو پاکستان قوم ہے ان کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو. چلیے سر, اینی وے سر تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گا. یہاں پہ گل محمد جاکرانی صاحب آپ پروگرام میں آئے, جناب سینیٹر نعیم حسین چٹھا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ بھی پروگرام میں, اور نصیر احمد بھٹا صاحب آپ بھی پروگرام میں آئے. ناظرین, آپ نے بات سنی ہمارے تینوں مہمانوں کی, اور کل کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہوگا. کل دوبارہ جب 8 بجے پروگرام شروع کریں گے تو تھنگس کین ہیو بہت ویز. ایک یا چیزیں ہو سکتا ہے ڈیفیوز ہوئی ہوں, لیکن کہنا یہی ہے کہ حکومت پولیٹیکلی, ٹیکنیکلی اور لیگلی کل جو بھی کام ہو وہ ہو, جس پہ لیگلی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے. کل کے کاروائی کے بعد کل کا پروگرام ہم پلان آؤٹ کریں گے. جی دیکھیے گا 8 بجے, تب تک کی اجازت.